اگر آج میں آپ سے یہ کہوں کہ آپ کا جو سب سے بڑا دشمن ہے وہ آپ کی ناکامی نہیں بلکہ آپ کا آرام ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ وہ آرام جو آج آپ کو اچھا لگتا ہے، آپ کو اچھا محسوس ہونے لگتا ہے کہ آپ آرام میں ہیں، لیکن یہی وہ آرام ہے جو کل کو آپ کے خواب بھی چھین لیتا ہے، آپ کا مستقبل بھی داؤ پہ لگا دیتا ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ تر لوگ ہارتے نہیں بلکہ آہستہ آہستہ آرام کے عادی ہو جاتے ہیں، سکون کے، کمفرٹ زون کے عادی ہو جاتے ہیں، اور یہی وہ مقام ہے جہاں قرآن ہمیں جگاتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، کہ جس کا مفہوم ہے کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے کوشش کی۔ کتنے خواب ایسے ہیں جو صرف اس لیے مر جاتے ہیں یا مدھم ہو جاتے ہیں کیونکہ انسان یہ کہتا ہے کہ میں کل سے شروع کروں گا، پھر اگلے کل، پھر اگلا کل، اور ایک دن ایسا بھی آتا ہے کہ جب سال گزر جاتے ہیں، وقت گزر جاتا ہے، اور جو خواب ہوتے ہیں جو انسان نے اپنے لیے اپنے معیار کو سیٹ کیا ہوتا ہے خواب کی صورت میں، فیوچر کی صورت میں، وہ وہیں کا وہیں رہ جاتا ہے۔ اور سب سے دکھ بھری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ عمر بھی آگے نکل جاتی ہے اور نہ چاہتے ہوئے بھی انسان ان خوابوں کو دفن کر کے اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جس پر انسان خسارے میں ہے۔ پہلے نمبر پر صحت، جب انسان کی صحت چلی جاتی ہے تو پھر دوبارہ ویسے صحت بحال کرنا سب سے مشکل کام ہوتا ہے۔ اور دوسرا جو بتایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ ہے آپ کا فارغ وقت۔ جب ایک بار وقت نکل جاتا ہے پھر نہ چاہتے ہوئے بھی اس کا جو ازالہ ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ کیا آپ گزرے ہوئے سال کو واپس لا سکتے ہیں؟ یہی لمحہ جو یہ آپ گھڑی پر اپنی نظریں دوڑائیں اور دیکھیں یہ جو ٹائم ہے 4 بج رہے ہیں، 5 بج رہے ہیں یا 8 بج رہے ہیں، کیا اگلے دن یہی ڈیٹ اور یہی وقت آپ دوبارہ لا سکتے ہیں؟ نہیں لا سکتے۔ تو حدیث بھی یہی بتا دی کہ یہ دو نعمتیں ایسی ہیں جو ایک بار چلی جائیں تو پھر واپس آنا مشکل ہوتا ہے، اس لیے رہتے ہوئے اپنی زندگی میں اپنی ان دو نعمتوں کی قدر کریں، وقت کی بھی اور صحت کی۔ فجر کی اذان ہوئی، الارم بھی بجا، اور جب ہاتھ بڑھتے ہیں تو پھر ایک بٹن دبا دیا جاتا ہے سنوز، 5 منٹ، 10 منٹ اور پھر آدھا گھنٹہ، نماز بھی رہ گئی، ورزش بھی اور پڑھائی بھی، اور دن کا بہترین وقت بھی۔ رات کو سونے سے پہلے اس نے اپنے آپ سے ایسے ہی ایک سوال کیا کہ میں آخر آگے کیوں نہیں بڑھ پا رہا، وجہ کیا ہے؟ اب وجہ تو کوئی نہیں تھی، جواب تو باہر نہیں تھا، اس کے اندر تھا، اس انسان کے اندر چھپا ہوا تھا، جو کہ اس نے ہاتھ بڑھا کر الارم کو دبایا اور پھر سو گیا، 5 منٹ، 10 منٹ اور پھر آدھا گھنٹہ۔ ایک دن اس نے اپنے آپ کو شیشے میں دیکھا اور پہلی بار اس نے اپنے حالات کا اور اپنی ناکامیوں کا ذمہ دار دوسروں کو نہیں بلکہ اپنے آپ کو مانا۔ پھر کہیں جا کر اس نے یہ فیصلہ کیا کہ اب آرام نہیں بلکہ نظم و ضبط، یہی میری عادت ہوگی۔ چند مہینوں کے بعد جب ایک وقت گزرا تو وہی انسان جو اپنا کام کل پر چھوڑ دیتا تھا وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے لگا، امپرومنٹ آنے لگی اس کی زندگی میں، کیونکہ اس کی زندگی بدلنے لگی تھی اور وہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے احساس ہوا کہ قسمت نہیں بدلی تھی، یہ عادت ہے جو میں نے بدلی، اور پھر کہیں جا کر میری قسمت بھی بدلی۔ یہ احساس جب اسے ہوا تو پھر اس نے اپنے معیار کو بہتر بنانے پر بھی کام کیا۔ شروع میں ایک سوال تھا کہ آرام مستقبل کیسے چھین لیتا ہے، کیونکہ جو انسان اپنے آپ کو تکلیف میں نہیں ڈال سکتا، محنت کا عادی نہیں بن سکتا، پھر کل کو یہ جو زندگی ہے، یہ جو معاشرہ ہے، یہ انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ آنے والے وقتوں میں کمفرٹ زون کی جو عادت ہے وہ دماغ کو وقتی سکون تو پرووائڈ کرتی ہے، لیکن مسلسل آرام کا جو تعلق ہے وہ دماغ کی ترقی کو روک دیتا ہے، کیونکہ انسان وہی بنتا ہے جسے وہ دہراتا ہے۔ اب قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب تم کوئی چیز کرنے کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو اور کام پر لگ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں کہ طاقتور مومن اللہ کو زیادہ محبوب ہے کمزور مومن کی نسبت۔ شیطان ہمیں گناہوں میں مبتلا نہیں کرتا، کبھی کبھار وہ ہمیں سستی میں بھی ڈال دیتا ہے، کیونکہ شیطان جانتا ہے کہ رکا ہوا جو انسان ہے وہ کبھی بھی منزل حاصل نہیں کر سکتا یا منزل تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری جو لائف تھی وہ عمل پر، محنت پر اور مستقل جد و جہد پر قائم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ایک آرام کو پسند نہیں کیا، آپ نے ایک بامقصد زندگی کے ساتھ اپنے آپ کو ایسے پیش کیا کہ ہر آنے والا بچہ، ہر آنے والا مسلمان، ہر آنے والا معاشرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر کی زندگی سے لے کر
اپنے معاشرے کی زندگی میں فالو کر سکتا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل مزاجی کو اپنایا، آرام کو پسند نہیں کیا۔ ذرا خود سے یہ سوال کریں، پوچھیں تنہائی میں بیٹھ کر کہ کیا میری زندگی کو، میرے معاملات کو حالات روک رہے ہیں یا میری عادتیں ہیں جو مجھے روک رہی ہیں؟ اب سوال یہ نہیں ہے کہ کامیابی کیوں نہیں ملتی، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ میں آج کیا بدلنے کے لیے تیار ہوں، اپنے کامیابی کے لیے، اپنے ویژن کو حاصل کرنے کے لیے میں کیا بدلنا چاہتا ہوں۔ یہ اہم سوال ہے۔ اب باتیں پرسنل ٹرانسفارمیشن کی طرف۔ 5 اصول ہیں جو ہمیں اپنی زندگی میں بدلنے چاہیے، اور ہر ایک معاشرہ جو ان اصولوں پر اپنے آپ کو کام کرتا ہے، اپنے سوچ کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ کامیاب ضرور ہوتا ہے۔ پہلا اصول کیا ہے کہ فجر کی نماز کے بعد ہم میں سے ہر ایک دوسرا بندہ سونے کی کوشش کرتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ بات تھوڑی سی ویژن سے ہٹ کے ہے، لیکن ہم یہ بھی تو سوچیں نا کہ جب فجر کی اذان ہوتی ہے تو یہ ایک الارم بھی ہوتا ہے کہ اب ہمارا اٹھنے کا وقت بھی ہو گیا، ہم کام پہ جائیں، اپنے پرپس کے لیے کوشش کریں۔ یہ بھی تو ایک اینگل ہے نا دیکھنے کے لیے۔ اب دوسرا جو اصول ہے وہ یہ کہ ہم آسان سے آسان کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ اب معاشرے میں دیکھیں، میں جب دیکھتا ہوں لوگوں کو، نوجوانوں کو، تو وہ مشکل کام چھوڑ کے آسان کام کی طرف بھاگتے ہیں۔ تو آسان کام کو کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کبھی اپنا ویژن اور اپنا معیار معاشرے میں بلڈ نہیں کر سکتے۔ معاشرے میں بلڈ کرنے والے جو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ ہمیشہ مشکل کام کرتے ہیں۔ تیسرا جو اصول ہے یہ وہ عادت ہے جو میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ نوجوان جو مجھے دیکھ رہا ہے یہ عادت اپنی زندگی سے آج ہی سکپ کر دے۔ وہ عادت کیا ہے یارو؟ وہ عادت ہے کام کو کل پر ٹالنے کی۔ میں یہ کام نہیں کر سکتا لہذا کل کروں گا، آج نہیں کر سکتا اگلے کل کروں گا۔ یہ جو کل کا پروسیس ہے وہ آپ کا وقت، آپ کا معیار اور آپ کا کریکٹر آپ کو لوزر پرسن بنانے کی طرف آپ کا راستہ ہموار کرتا ہے۔ تو یہ جو کل کی پوزیشن والا جو معیار ہے یا مائنڈ سیٹ ہے، اس کو اپنی زندگی سے سکپ کرو۔ چوتھا اصول یہ ہے کہ آپ تھوڑا بہت وقت جو معاشرے میں لگاتے ہیں، تھوڑا بہت وقت جو آپ دوسروں کی باتیں کرنے میں لگاتے ہیں، دوسروں کو بہتر کرنے میں لگاتے ہیں، ان میں سے تھوڑا سا وقت اپنی ذات پہ بھی لگائیں، اپنی گفتار پر، اپنی پرسنالٹی پر کام کریں، اپنی ترقی پر انویسٹ کریں۔ آخر میں جب آپ کی تنہائی آپ کی آشنائی بنتی ہے نا، پھر آپ کو آپ کے وقت کی بھی قدر ہوتی ہے، پھر آپ کو آپ کے کریکٹر کی بھی سمجھ آتی ہے کہ اصل میں اب آپ کا کریکٹر کیا ہے۔ پانچواں اور آخری جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر روز اپنا محاسبہ کریں۔ یہ ہمارا اسلام بھی ہمیں کہتا ہے کہ جو انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اپنی چھوٹی چھوٹی عادتوں کو بدلنے کی کوشش کرتا ہے، وہ اپنے کریکٹر کو بھی ایک معیاری شکل دیتا ہے، اپنے پرپس پہ بھی کامیابی حاصل کرتا ہے۔ تو ہمارا اسلام تو یہی کہتا ہے کہ اپنی ذاتی زندگی میں بھی تھوڑی سی نظر ڈالنی چاہیے۔ اگر معاشرے کو دیکھ لیا جائے تو ہم میں سے ہر ایک بندہ دوسروں کو دیکھنے میں مصروف ہے، دوسروں میں غلطیاں نکالنے میں مصروف ہے۔ اپنی ذات کا محاسبہ کرنا یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کا قول ہے کہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہوتی ہیں وہی آپ کی کامیابی اور ناکامی کی تحریر لکھتی ہیں۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی چھوٹی چھوٹی عادتیں اچھی ہیں، آپ کا راستہ ایک ترقی کی طرف بڑھ رہا ہے، چاہے وہ تعلیمی شعبے میں ہو یا کسی بھی شعبے میں ہو، تو پھر وہ چھوٹی چھوٹی جو عادتیں ہیں وہ آپ کی کامیابی بن جاتی۔ لیکن اگر یہی چھوٹی عادتیں معاشرے کا بگاڑ، آپ کی ذاتی، آپ کے کریکٹر کو لوزر بناتی ہیں، آپ کا وقت برباد کرتی ہیں، فضول لوگوں میں آپ کو لے کر جاتی ہیں، یہ تمہاری چھوٹی چھوٹی عادتیں، بے مقصد گفتگو کرنا، بے مقصد لوگوں میں جانا، یہ آپ کو ناکامی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ اور مولا علی کے قول کا مطلب بھی یہی ہے۔ اس کی میں آپ کو ایک مثال بھی دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، 2 طالب علم ہیں، ایک طالب علم ٹکا کے 1 سال مستقل پڑھائی کرتا، نہ اس نے موبائل فون استعمال کیا، نہ معاشرے میں لوگوں سے بے مقصد گفتگو کی، بس اپنی پڑھائی سے مطلب تھا۔ اور دوسرا طالب علم وہ موٹیویشن ویڈیوز دیکھتا رہا، لوگوں کے لیکچر سنتا رہا، معاشرے میں فضول لوگوں کے ساتھ ان کی دوستیاں ہو گئیں۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب 1 سال گزرا اور قسمت کی جو کہانیاں آپ سنتے ہیں وہ یوں ہی نہیں بنتی، جو مستقل پڑھتا رہا اس کی کامیابی کچھ اور تھی، جو اپنی ذات کو بھول کے لوگوں کے ساتھ لگا رہا اس کی کامیابی کچھ اور تھی۔
اب اگر ہم یہ کہیں کہ ان دونوں کی قسمت مختلف تھی تو یہ قسمت کا فرق نہیں ہوتا. اسلام میں قسمت کا کانسیپٹ یہی ہے کہ جو اسٹرگل کرنے والا ہوتا ہے اس کی قسمت اور ہوتی ہے، جو کمفرٹ زون کا ایڈکشن ہو جاتی ہے جس کو، اس کی قسمت اور ہوتی ہے. اب اس طالب علم کے ہاتھ میں بھی اس کا مستقبل تھا، اس طالب علم کے ہاتھ میں بھی اس کا مستقبل تھا، فرق صرف کوشش کا تھا. ایک نے کوشش کر لی، ایک نے نہیں کی. اور یہ سمجھنے کی بات ہے. کیا آپ بھی کمفرٹ زون کا شکار ہیں؟ اگر ہیں تو ابھی سے اپنے آپ کو جدوجہد اور مستقل مزاجی کا اپنا ایڈکشن لگائیں. یہ ایڈکشن آپ کو کامیاب بنائے گی. کمفرٹ زون کی جو ایڈکشن ہے وہ بہت بڑے قابل انسان کو بھی دیمک کی طرح بنا دیتی ہے. اگر آج تم نے آرام کو پسند کر لیا، کمفرٹ زون کی عادت کو اپنا لیا، تو کل کو تمہارا پچھتاوا تمہارا مقدر بن جائے گا. لیکن یہیں پر اگر آپ نے اپنی آرام کو چھوڑ کر محنت کے ساتھ آگے بڑھا، اگر آپ کا سوشل میڈیا پہ کوئی کنٹینٹ ہے تو جان لگا دے. اگر کوئی اچھا کنٹینٹ ہے تو اس کو ضرور بنائیں. میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا پہ اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں. تو یہ آپ کا فیوچر ہے. بھلائی کا کام کرنا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنا، لوگوں کو اسلامی تعلیمات کا درس دینا، لوگوں کو ٹیکنیکل چیزیں سمجھانا، یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے. اگر آپ اچھا کنٹینٹ بنا رہے ہیں تو آپ کی آنے والی جو فیوچر لائف ہو وہ ایک کامیابی کا مقدر بن جائے گی. تو یارو آرام کو چھوڑیں، جس بھی شعبے میں ہیں جو بھی کرنا چاہتے ہیں کریں. اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے اور اپنے آپ کو اسلامی اصولوں کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے، سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے کریکٹر کو، اپنے معیار کو بہتر بنائیں، تاکہ آپ آنے والی تاریخ میں آپ کا نام لکھا جائے. آپ کی ہسٹری کو اٹھا کے لوگ پڑھیں کہ ہاں ایک بندہ ایسا آیا تھا جنہوں نے سوشل میڈیا پہ اپنے کنٹینٹ کو ایسا بنایا کہ ایک طرف ناچ گانا ہو رہا تھا، ایک طرف فحاشی کے اڈے قائم تھے، دوسری طرف آپ کا پازیٹیو کنٹینٹ تھا، ایجوکیشنل کنٹینٹ تھا، ایک ٹیکنیکل کنٹینٹ تھا، لوگوں کو موٹیویٹ کرنے کا کنٹینٹ تھا. تو آج سے اپنی زندگی کو بدلو، اپنے کریکٹر کو بدلو، تاکہ آپ کا معیار بہتر ہو سکے.